تمہیں روشنی نظر نہ ہو جہاں روشنی کا بڑھے جانے والے راستے میں نہیں چل سکتا ہے کبھی اگر روشنی نہ ہو تو اس کو نور چاہیے اور جس سے نور آتا ہے تو نور ہمیں علم کا راستہ دکھاتا ہے علم ایک راستہ ہے مگر اس راستے پر روشنی چاہیے اس کا راستہ ذکر سے ہے اس لیے اللہ کے ذکر کے بغیر دل مردہ ہے اگر کہ آپ کو کسی معلومات بولنے کو غیبت کرنے کو خوش آنے کو ان سب کو گناہ سمجھتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کو گناہ نہیں سمجھتا یہ بڑی عام بات ہے بہت سارے گناہ ہیں جنہیں مسلمان گناہ سمجھتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنے کے گناہ کو اور دعوت کے فریضے کے چھوڑنے کے گناہ کو مسلمان بالکل بھلا چکا ہے بالکل مسلمانوں کو بھلا دیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جب تو قرآن سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر تاخیر پر قرآن نے عذاب کی دھمکیاں دی ہیں قرآن نے عذاب کی دھمکیاں دی ہیں قرآن نے ہلاکت کی دھمکی دی ہے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنے پر وجہ کیا ہے وجہ اصل یہ ہے تو خروج نقل حرکت وہ اصل میں اقامت دین کے لیے ہے اصل اقامت دین کے لیے ہے ہم یہ سمجھے کہ یہ خروج کی اہمیت قتال کی وجہ سے کی اور قتال اب ہے نہیں لہٰذا اب خروج کا وہ حکم نہیں ہے تو آپ سوچ لیا لوگ اس دیر سے زمانے میں معنی نے زکوٰۃ سے انکار کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں وہاں سے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا کوئی خط لکھ کر نہیں بھیج دیا کوئی حکم نامہ نہیں بھیج دیا فرمایا میں مدینے کو خالی کر دوں گا انہیں زکوٰۃ لانے کے لیے اللہ کے دین کا ایک حکم ایک فریضے کو کچھ لوگ چھوڑ رہے ہوں اور ابو بکر اس کو برداشت کرے نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی تکمیل اور مسلمانوں کا ایک علاقہ ایک مسلمانوں کا ایک حصہ ایک قبیلہ چند لوگ اگر زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں تو یہ نقصان ان علاقے والوں کا نہیں ہے یہ ساری دنیا میں بچنے والے مسلمانوں کا نقصان ہے اور یہ ایک فریضے کا انکار کرنا ایک فریضے کا انکار کرنی ہے یہ پورے اسلام کا انکار ہے اور زمانے کا عادی تو ہوتا ہے آج کی محبت میں کچھ ایسا ہو گیا ہوگا لہٰذا آپ اس طرح کام نہ کریں کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں تو نہیں عمر تمہیں نہیں معلوم عمر یہ امتزاج ہے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے زکوٰۃ کے ادا کرنے سے روک رہے ہیں یہ امتزاج ہے عمر سوچتا ہوں آج مسلمان اس نقل و حرکت کے فریضے سے گرتے یہاں پہنچا ہے کہ بچے پڑھنے کا مسلمان سے کسی بھی طاقت سوچیے آپ مسلمان کی جہالت اور اس کی تنزلی کا حال یہ ہے کہ آج مسلمان سے کہتا ہے پھرنے کی ضرورت ہے جس کے آپ بڑی آپ سیرت تو آپ کو ملے گا کہ منافق نے ایک کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دین لے کے پھرتے کیوں نہیں جگہ بیٹھی اسلام آپ پاس آئے گا جو دین سیکھنے جائے گا آپ کے پاس آئے گا آپ پھرتے کیوں ہیں پھرنے سے انکار منافق کو تھا بناسمہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ اگر اس راستے سے پھرنا نہ ہوتا ان لوگ دنیا میں پسند نہ کرا آج مسلمان اس پر آ گیا ہے کہ پھرنے کی ضرورت ہے کیونکہ قرآن یہ کہا اللہ تنفروا اگر نہیں پھرو گے دین کو لے کر تو اللہ تمہیں عذاب دیں گے اور تمہیں ہٹا کر اللہ تعالیٰ دوسروں کو لائیں گے تم نمازی پڑھو گے روزے رکھو گے زکوٰۃ بھی دو گے ہم تمہیں ہٹائیں گے ایسے لوگ لائیں گے نماز پڑھیں روزے رکھیں زکوٰۃ میں عمل کریں یہ کئی قابل نہیں ہے یہ کئی قابل نہیں ہے اگر قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے تو یہ ہے ان سارے اعمال کو کرتے ہوئے اگر تم نے دعوت کے فریضے کو چھوڑ دیا اور تمہیں نقل کو چھوڑ دیا تو اگر تم نے خروج کو چھوڑ دیا تو ہم تمہیں ہٹائیں گے تمہارے جگہ دوسروں کو لائیں گے کہ دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لیے نقل و حرکت کریں گے میں اس کا ترجمہ اس طرح کرتا ہوں کیونکہ نفر کی آیت ہے جیسے بارے کے آدھے کے بارے سے آپ اسے پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نفر کو نصرت کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور استدلال قوم کی جو دھمکی ہے کہ ہم تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے
کوئی اس کرنے کی نمازی پڑھ کے ایسا کریں گے، اس پر یہ کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے دعوت کے فریضے میں تو ہم تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے. قرآن پڑھیے آپ کو پتہ چلے. یہ تعجب اس پر ہے کہ مسلمان اپنا امتیازی کام ذرا نہیں بیٹھا مخالف ہو گیا، مخالف ہو گیا جب کیا کوئی ثابت کر دے کسی فلاں زنا کرنے والے سے اللہ کے لیے ناراض ہو گئے، فلاں شرف والے سے ناراض ہو گئے تو وہ ظالم کر دیا. زنا کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کو جنت کی نہروں میں نہاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. پر وجن کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو دیکھا اس کو جنت کی نہروں میں وہ دیکھا رہا. غیبت کرنے والوں کو تو فرمایا تمہارا حساب ہوگا قیامت میں، تم پکڑے جاؤ گے اور یہ جنت میں جا چکا ہے. زنا کرنے والے ناراضگی سے ہوئی، ناراضگی ان سے ہو گئی کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں چاہتے ہیں. یہ تین افراد تھے جنہوں نے نکلنے میں دیر اس طرح کر دی کہ ہاں ہم نکلیں گے، کل نکلیں گے، کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے. معاشرہ کے بیانات پڑھا کرو تو پتہ چلے آپ کو کہ حضرت اس نفل کو اقامت دین کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے، صرف قتال کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. قتال عارض ہے، کیا قتال نہیں ہے قتال میں نکلیں گے نہیں؟ میں کہتا ہوں قتال عارض ہے، نفل مستقل ہے. قتال عارض ہے، دعوت مستقل ہے. ضرور قتال نہیں ہوا، لیکن ان تین آدمیوں سے ناراضگی ہوئی اور 50 رات ایسا بائیکاٹ ان کا ہوا ہے کہ کوئی ان کے سلام کا جواب دینے والا مدینے میں نہیں. دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آدمی شراب پی کے توبہ کر دے اللہ معاف کر دے، کچھ دن کر کے توبہ کر اللہ معاف کر دے. تم نے وہ کام چھوڑ دیا ہے جس کے چھوڑنے سے پورا دین ضائع ہو جائے، سارے فرائض ختم ہو جائے، امت اللہ کو اللہ کے رسول کی امت کو اللہ کا تعارف ختم ہو جائے. تم نے وہ کام چھوڑ دیا. آپ اس سے زیادہ کر لیجیے، کسی گناہ پر وہ ناراضگی ثابت نہیں ہے جو ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابہ پر ہے جنہوں نے صرف ایک موقع پر نکلنے میں تال مٹول کر کے آج نکل جائیں گے، کبھی پرسوں جائیں گے. سمجھتے تھے اتنا ہنگامہ جو ہوا ہے اللہ کی ناراضگی کا، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اس وقت سکھلانا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر مت کرنا.